السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद अस्सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, जैसा कि आप साथी जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। ये अजीम महीना, ये बाबरकत महीना
یہ قیمتی وقت یہ تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، صرف تقریباً 11 یا 12 روزے باقی ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں پتہ نہیں ہم میں سے اگلے سال تک کوئی زندہ رہے یا نہ رہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے، یہ چانس ہمیں دے دیا ہے، ورنہ تو کچھ لوگ ہم نے دیکھے جو رمضان المبارک سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو اس رمضان المبارک میں اس دنیا سے گئے۔ میری مراد ہمارے محترم بھائی محمد بلال، ان کی بیٹی ہمارے ساتھ اس رمضان میں موجود تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وہ ہماری بہن، ہماری بیٹی ہمارے ساتھ اس رمضان میں موجود تھی، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ اس نے پورا رمضان نہیں گزارنا۔ خوش نصیبوں میں تو شامل ہو گئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا، لیکن اس کے بعد پورا نہیں ملا۔ تو میرے بھائیو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک موقع دیا ہوا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہوئی، تندرستی بھی دی ہوئی ہے کہ ہم اس مہینے کی، اس ماہ معظم ماہ مکرم کی ہم صحیح معنوں میں تکریم کر سکیں۔ تو میرے بھائیو رمضان المبارک کے حوالے سے گزشتہ 2-3 جمعے سے آپ ساتھی علماء کی خطباء کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ نے رمضان المبارک کے فضائل سنے، رمضان المبارک کی عظمت سنی، رمضان المبارک میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں یہ سارے آپ ساتھیوں نے سماعت فرمائے۔ رمضان المبارک میں جتنے اعمال ہیں ان سب میں جو سب سے افضل عمل ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے کیا معاملہ کیا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى ضعف 100 ضعف۔ فرمایا کہ انسان کی جو نیکی ہے یہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، عام دنوں میں بھی جب انسان کوئی ایک نیکی کرتا ہے، ایک اچھائی کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو بھی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کا شیڈیول نہیں ہے، یہ عام دنوں کا ہے، لیکن جو رمضان میں نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا بڑھا چڑھا کر دے گے۔ اچھا جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان کوئی ایک گناہ کر لے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ لکھواتے؟ ظاہر سوال ہے نا کہ آیا 10 گناہ ملتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا کہ جو میری رحمت ہے یہ ہر چیز سے وسیع ہے، یہ جو رحمت ہے یہ سب سے وسیع ہے۔ فرمایا جب انسان ایک نیکی کرتا ہے میں رب کائنات اس سے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہوں، اور فرمایا کہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، اس کی 10 نہیں لکھی جاتی، فرمایا اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی۔ میرے بھائیو کتنا غفور رحیم ہے،
ہمارا رب کتنا قریب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ انسان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، انسان کی نیکیاں زیادہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اولئک هم المفلحون، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی 10 نیکیاں دے رہا ہے، ایک گناہ کا ایک گناہ ہی لکھوا رہا ہے، تو انسان کو نیکی کرنے کا موقع ہے، انسان کو چانس ہے، اور یہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ رمضان المبارک ہے، یہ ایسی گھڑیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، جنت کے ٹکٹ لے سکتے ہیں، جہنم سے آزادیاں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان للہ تعالی اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو، بہت سی گردنوں کو جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر رات کرتے ہیں، ہر رات یہ عمل کرتے ہیں، بہت ساری گردنوں کو، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اور دوسری روایت میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ جہنم سے آزادی والا یہ صرف رات میں نہیں کرتا، وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ دن میں بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، رات میں بھی آزاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ایسا مہینہ ہے، ہم اللہ سے دعا کریں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ دعائیں کیجئے اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے نجات دے دیتے ہیں، اور جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو میرے اندر نہ ڈالنا، اے اللہ اس بندے کو مجھ سے محفوظ کر لے۔ اور فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ جہنم سے نجات دے دے۔ فرمایا 3 مرتبہ جو بندہ دعا مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر۔ اور میرے بھائیو یہ مبارک گھڑیاں، یہ قیمتی وقت، یہ قیمتی اوقات ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ہم سستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم بے دستور ہم سست ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری زندگی تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، ہمارے دن تبدیل نظر آ رہے، تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے، ہمارے اندر تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اور میرے بھائیوں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تعظیم نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلام کے بعد جب جبریل امین آئے تھے انہوں نے دعا کی تھی، فرمایا جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آ جائیں، اور وہ بندہ اس کی تعظیم نہ کرے، اس کی تقریب نہ کرے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا لے۔ فرمایا جبرائیل امین نے بدعا کی، فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسے شخص
तबाही और बर्बादी का मुस्तहिक है। जिब्राइल अमीन दुआ करते हैं और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ इतनी पसंद आई, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कह दी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ नहीं करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े जुल्म हुए, बड़ी ज्यादतियां हुई, बड़े आप पर जुल्म के पहाड़ ढहाए गए। फरिश्ते आए, फरमाया आप एक हुक्म दे दे, हम इनको सब हस्ती से मिटा देते हैं, हम इनका नामो निशान मिटा देंगे। ये जालिम है, ये जुल्म करते हैं, इन्होंने आप पर जुल्म किया है, इन्होंने जुल्म इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया है। फरिश्ते आकर पूछते थे आप हमें हुक्म दे, हम इनको सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। ताइफ वालों ने जब जुल्म किया, ताइफ वालों ने जब जुल्म के पहाड़ ढहाए, जब मुसीबतें दी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, सहाबा को परेशान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए, फरमाया ये जो दो पहाड़ हैं, ताइफ की जो वादी है, ये पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हुक्म दे, आप हमें इशारा दे, हम इन दोनों पहाड़ियों को मिला देते हैं, इनका कीमा बना देते हैं, इनको सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं, इनका नामो निशान नहीं रहेगा, इनका हम बच्चा इस दुनिया से खत्म कर देते हैं, इनका नाम तक नहीं होगा, इनका नामो निशान मिटा कर रख देंगे, सिर्फ आप एक इशारा तो दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत नसीब फरमा, फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ये नहीं जानते, मेरी शान को नहीं जानते, मेरे मकाम को नहीं जानते, मेरे फजीलत को नहीं जानते, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हूँ, ये नहीं जानते, फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह ये मेरी कौम है, जुल्म किया है, ज्यादती की है, परेशान किया है, 13 दिन तक जंग लड़ी है, बड़ा मुसलमानों को नुकसान हुआ है। फरिश्ते आ गए हैं, फरमाया नबी आप इशारा कीजिए, आप हुक्म दीजिए, हम इनको सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। फरमाया नहीं, फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम है, अल्लाह ये मेरे लोग हैं, फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमा। अब ये पैगंबर है जो दुआ करने के लिए तैयार नहीं है, किन के लिए? जो जालिम है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया, ज्यादतियां की। लेकिन अब ये मौका क्या है? आप मिंबर पर चढ़ रहे हैं, जिब्राइल अमीन को दुआ कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ की तायीद कर रहे हैं। फरमाया हलाकत हो, तबाही और बर्बादी हो। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि ऐसे शख्स पर तबाही और बर्बादी हो, वो हलाक हो गए जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आया, अपने आप को माफ ना करवा सका, अपने बख्शिश ना करवा सका। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ इतनी पसंद आई, फरमाया मैंने आमीन कह दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कितने गफूर, कितने अपने उम्मत से प्यार करने वाले नबी थे, लेकिन जब रमजान की बारी आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आमीन कह दी। तो मेरे भाइयों, ये रमजानुल मुबारक है, हम रोजे रख रहे हैं, हम क़याम कर रहे हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम नहीं पढ़ रहे, अपने हलाकत की तैयारी कीजिए, अपनी बर्बादी की तैयारी कीजिए, अपना टाइम मुकम्मल कर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। जिब्राइल अमीन बदुआ करे, जिस शख्स के लिए करे और उस बदुआ पर आमीन प्यारे पैगंबर कह दे, वो उसकी तबाही और बर्बादी पक्की है। वो अपनी तबाही का और बर्बादी की तैयारी करके रखे, वो सोच कर रखे, वो समझ ले कि मेरी तबाही और बर्बादी शुरू है। जिसके लिए जिब्राइल अमीन बदुआ कर दे। जिब्राइल अमीन किसकी मानते हैं, किसकी बात को मानते हैं? और मेरे भाइयों, जितने भी फरिश्ते हैं ना, ये अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये फरिश्ते सिर्फ वही काम करते हैं जो काम, जिस काम का हुक्म अल्लाह इन्हें अता करता है। व यफअलून मा युमरून। जितने भी फरिश्ते हैं, कोई भी फरिश्ता है, जिब्राइल अमीन है, मीकाईल है, इसराफील है, मलकुल मौत है, ये मलकुल मौत है,
ہم کیا یہ سمجھتے ہیں یہ اپنی مرضی سے آ جاتا ہے؟ جس کے پاس اس سے دل آ جاتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی مرضی ہے، اپنی منشا کے مطابق جاتا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ فیصلے رب کرتا ہے کس کی روح قبض کرنی ہے، یہ رب فیصلے کرتا ہے کس کو اس دنیا سے لے کر جانا ہے، یہ رب فیصلے کرتا ہے کس کو اس دنیا سے جدا کرنا ہے، کہ یہ رب فیصلے کرتا ہے کس کے بچوں کو یتیم کرنا ہے، یہ رب فیصلے کرتا ہے ابراہیم میکائیل کس کے پاس جائے گا، جبرائیل کس کے پاس جائے گا، ملک الموت کس کے پاس جائے گا، یہ رب کے فیصلے ہیں، رب فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اگر یہ فرشتہ آیا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، یہ کس کے حکم سے کر رہا ہے؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے دعا کروا دے اور جس پر آمین پیارے پیغمبر کہہ دے، تو میرے بھائیوں اس کو اپنی آخرت کی خیر منانی چاہیے۔ آج ہی اللہ سے رجوع کرے، آج بھی موقع ہے، آج بھی ٹائم ہے، ابھی بھی دن باقی ہے۔ ابھی اگر سستی ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، آج ہی رب کے سامنے پیش ہو جائیے، آج اپنے آپ کو پیش کر دیجئے، آج رب سے گناہوں کی معافی مانگیے، آج رب کے سامنے پیش ہو جائیے۔ میرے بھائیوں یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی ہے، یہ میں الفاظ بار بار دہرا رہا ہوں، کسی کا کوئی نہیں پتا۔ کل ہماری مسجد میں پچھلے سال بہت سارے لوگ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ خطبے سن رہے تھے، لیکن آج وہ ہماری صفوں میں موجود نہیں ہے، وہ آج ہماری مساجد میں موجود نہیں ہے، آج وہ ہمارے علاقے میں موجود نہیں ہے، آج وہ ہمارے دنیا کے اوپر موجود نہیں ہے، بلکہ زمین سے نیچے چلے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے اگلے سال ہم بھی یہاں پہ موجود ہو یا نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں عقل مند تو وہی ہے جو آنے والے وقت کے لیے تیاری کرتا ہے، آنے والے وقت کے لیے تیار رہتا ہے، جو اس نے سفر کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک کھیل اور تماشا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کبھی بھی سانس رک سکتی ہے، کبھی بھی آس ختم ہو سکتی ہے، کبھی بھی انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اپنے آپ کو تیار رکھیے، کبھی بھی ملک الموت آ سکتا ہے، ہمیں ہمارے دروازے کو بجا سکتا ہے، ہمیں لے کر جا سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اگر کام آئیں گے تو ہماری نماز کام آئے گی، ہمارا روزہ کام آئے گا، ہمارے جو خرچ کیے ہوں گے وہ کام آئیں گے، ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں تیاری کیجیے، آخرت کے لیے کچھ کر لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ فرمایا کہ ایمان والو انفقوا خرچ کرو اس سے پہلے کہ اس دن آ جاؤ جس دن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی نہ نیکی خرید سکے گا، نہ کوئی بیچ سکے گا، نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں جو کفر کی حالت میں مر گیا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جو اللہ کی معصیت کرتے کرتے، ظلم کرتے کرتے، زیادتیاں کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا کو چھوڑ گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اب یہ چلا گیا ہے، انسان کروڑوں روپے کا مالک ہے، ارب روپے کا مالک ہے، پورے کے بہت سارا جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہے۔ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ فرمایا جو لوگ اس حالت میں فوت ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو ظلم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اب اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ فرمایا کہ اب یہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب رب کی عدالت میں آیا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اگر یہ بندہ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ جتنے بھی دنیا ہے، دنیا کا جتنا بھی خلا ہے، اب یہ سارا کا سارا سونا بھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سونا لے لے، اور سونا لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے چھٹکارا دے دے، اسے جہنم سے نجات دے دے،
اور میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا سونا کوئی لا نہیں سکتا، اتنا سونا کوئی لا نہیں سکتا، کتنی بھی کوشش کر لے، پوری دنیا کے لوگوں سے پیسہ جمع کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن وہاں پہ آپ بلکہ دنیا میں بھی اتنا سونا آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، پوری زمین پر آسمان تک سونا ہی سونا ہو، اور رب کو پیش کیا جائے، اے اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ آج یہ میں سونا لے کر آیا ہوں، میں اس کے بدلے سونا دیتا ہوں، اپنی غلطی کو مانتا ہوں، اپنے قصور کو تسلیم کرتا ہوں، اے اللہ یہ سونا لے لے، یہ میں لے کر آیا ہوں، اول تو لے کر نہیں آ سکتا، فرض کرے کہ لے کر بھی آ جائے، وَلَا وِفْتَدَا بِهِ فَلَن يُقْبَلَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس سونے کو بھی نہیں قبول کرے گا، وہ سونا بھی کام نہیں آئے گا۔ اول تو یہ ہے کہ سونا لا نہیں سکتا، اگر لے بھی آئے تو فرمایا کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عذاب کا مستحق ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے، وہاں پہ اسے عذاب ملے گا، جہنم ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہے کہ آج ہم کوئی ظلم کر لے، کسی کا قتل کر لے، کسی کی چوری کر لے، کسی کا ڈاکہ مار لے، اگر ہم جیل چلے جاتے ہیں، اگر ہم تھانے چلے جاتے ہیں، ہم چند پیسے دے کر، تھوڑے سے پیسے دے کر ہم چلے جاتے ہیں، ہم وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں، پیسے دے کر ہم واپس آتے ہیں، پھر دناتے پھرتے ہیں، پھر ظلم کرتے ہیں، پھر زیادتیاں کرتے ہیں، پھر اس زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، پیسے کے ذریعے پھر چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی۔ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجرمین کو الگ کر دو، مجرمین کی الگ سے بنا دو، ظالموں کو الگ کر دو، جابروں کو الگ کر دو، نافرمانوں کی لائن الگ لگا دو۔ فرمایا یہ دنیا میں ظلم کر کے آئے ہیں، یہ زیادتیاں کر کے آئے ہیں، دنیا سمجھ رکھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح دنیا میں لے دے کر بچ جاتے ہیں وہاں بھی بچ جائیں گے۔ اور میرے بھائیو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، اپنے ذہن کو کلیئر کر لیجئے، اپنے ذہن میں یقین کے ساتھ یہ بات بٹھا لیجئے، وہاں پہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، فرمایا اس دن سے بچو، اس دن سے بچو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، جہاں کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آج اگر کوئی شخص جیل میں چلا جاتا ہے، کسی سیاستدان کسی وڈیرے کے پاس جاتا ہے، سفارش لگواتا ہے، وہاں سے اس کی رہائی کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یہاں یہ دنیا ہے، دنیا میں رہائی کے آرڈر جاری ہو جائیں گے، ولا يقبل منها شفاعہ، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، وہاں کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام اگر آئیں گے تو یہ ہمارے اعمال آئیں گے، کام اگر آئیں گے تو ہماری اچھائیاں کام آئیں گی، کام اگر آئیں گے تو ہماری نیکیاں کام آئیں گی، اور کام اگر آئیں گے تو ہماری یہ بھلائیاں آئیں گی، کام اگر آئے گی تو نماز آئے گی، کام اگر آئے گی تو روزہ آئے گا، تو روزہ آئے گا، کام آئے گا ہمارا خرچ آئے گا، ہمارا کام آئے گا تو ہماری زکوٰۃ آئے گی۔ اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ کوئی دنیا کا وڈیرا ہے، کوئی دنیا کا ڈی ایس پی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، جو بھی ہے، جس کا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہے، جو مرضی ہے، وہ خود وہاں پہ جواب دہ ہوگا، وہ بھی پھنسا ہوا ہوگا، وہ خود نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، وہ خود ڈرا ہوا ہوگا۔ ان کی میں کیا بات کرتا ہوں، انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے جب ساری امت جمع ہو کر سب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، اتنا دن خطرناک ہوگا، قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ اپنے
پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینہ اس کے طرح آئے گا جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، جتنے نافرمانیاں کی ہیں، اس کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کے گناہ کم ہوں گے وہ ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے وہ اپنے گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گناہ اس سے زیادہ کوئی قوم تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی کے گناہ اس قدر ہوں گے وہ پورا ڈوبا ہوا ہوگا، وہ تیر رہا ہوگا۔ کس میں تیر رہا ہے؟ کیوں تیر رہا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ سورج آج کروڑوں میل دور ہے، آج زمین سے سورج کروڑوں میل دور ہے، غور کیجئے، کروڑوں میل دور ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج ہم اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، یہاں پہ کوئی دھوپ نہیں لگ رہی، کوئی تپش نہیں لگ رہی، لیکن پسینہ آ رہا ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے، شدت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کس کی شدت ہے؟ یہ کس کی شدت ہے؟ یہ سورج کی ہے۔ کس سورج کی؟ جو کروڑوں میل اس زمین سے دور ہے، اس کی گرمی ہم یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں۔ جب یہی سورج ہوگا 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور میرے بھائیوں پھر کیا بنے گا؟ پھر وہاں پہ ہم سایہ ڈھونڈیں گے، سایہ نہیں ملے گا، سایہ 7 لوگوں کو ملے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ من تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا، جو اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد کرتا ہوگا، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کی خاطر مساجد میں، مدارس میں، غرباء پر، مساکین پر، یتیموں پر وہ خرچ کرتا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ خرچ کس طرح کرتا ہوگا؟ سب کے سامنے خرچ نہیں کرتا ہوگا، یہ اس دینے والے کو پتہ ہے، لینے والے کو پتہ ہے، اس ذات کو پتہ ہے جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، اس ذات کو پتہ ہے، لینے والے کو پتہ ہے، دینے والے کو پتہ ہے، تیسرے بندے کو نہیں پتہ۔ نہ لوگوں کو دکھاوا کرتا ہے، نہ ریاکاری دل میں ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، غریب کی مدد کر دیتا ہے۔ فرمایا یہی بندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بڑی گرمی ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، سورج بڑا قریب ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ لوگوں کے کام آتا تھا، یہ لوگوں کے کام آتا تھا، یہ لوگوں کے کھانا کھلاتا تھا، یہ لوگوں پر خرچ کرتا تھا، یہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ آج میں رب کائنات میں حکم دیتا ہوں کہ اس بندے کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لے کر آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنے سائے تلاش کیجئے، اپنا سایہ یہاں سے بنا کر جائیے، اور میرے بھائیوں وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ جب حساب و کتاب ہوگا، آج ہم زبان سے مکر جاتے ہیں، غلطی کر کے، زیادتی کر کے ہم فوراً پلٹ جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم اتنی چرب زبانی سے بات کرتے ہیں، سامنے والا بندہ سچا ہوتا ہے، ہم اس قدر تیز ہیں بات کرنے میں، چرب زبانی میں، زبان کو استعمال کرنے میں، جس کا حق ہے ہم زبان کے ذریعے اس سے چھین لیتے ہیں۔ جو باتوں میں ماہر ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ باتیں اس طرح کی کرتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہی بندہ سچا ہے۔ ایسے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں، اور بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن ان کا حق نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان کی تاثیر کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے وہ غلط مجھ سے فیصلہ کروا کے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر دیکھتے تھے، جو نظر آتا تھا، جو بتاتے تھے، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کا حق ہو میں نے اس کو دے دیا تو ٹھیک ہے، اگر بعض اوقات انسان سے فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو چرب زبانی کی وجہ سے باتیں ایسی کرتا ہے، ہمیں لگتا ہی یہ ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ سچی بات کر رہا ہے، تو فرمایا اگر میں نے ایسے بندے کو دے دیا تو فرمایا کہ میں اسے آپ کا انگارہ دے رہا ہوں،
وہ اس کو وہ چیز نہیں مل رہی، فرمایا وہ آگ کا انگارہ ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، آج ہم دنیا میں تو یہ کر لیتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا ہم پھر نہیں سکیں گے، ہماری زبان اس پہ مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، منہ کو بند کر دیا جائے گا، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں سے کلام کریں گے۔ اب انسان سوچے گا کہ بھئی ہاتھوں سے کیسے بات ہوگی؟ اور میرے بھائیو، جو اللہ ہمیں منہ سے بلوا سکتا ہے وہ ہاتھوں سے ہی بلوا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ صرف کن کہتا ہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور انسان کے پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ یہ میں پاؤں ہوں، یہ میرے ذریعے یہ چل کر جاتا تھا، برائیوں کی طرف جاتا تھا، غلط چیزوں کی طرف جاتا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم اس جسم کے لیے کیا کیا کرتے ہیں میرے بھائیو، یہ جسم کل یہ سچی گواہیاں پیش کرے گا، کسی بندے کی گواہی کی ضرورت نہ ہوگی، انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو میرے بھائیو، میں یہ بات کر رہا تھا کہ کل قیامت کا دن بڑا خطرناک ہے، وہاں پہ خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں سکہ چلے گا، صرف نیکیوں کا سکہ چلے گا، نیکیوں سے آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں، جہاں آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ آپ کا پیسہ وہاں نہیں چلے گا، آپ کا سکہ نہیں چلے گا، آپ کی دولت وہاں نہیں چلے گی، آپ کی بہادری وہاں نہیں چلے گی، آپ کا چرچا دنیا میں ہے، آپ کی بات دنیا میں ہے، آپ کی ٹھاٹ دنیا میں ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں کسی کی بات نہیں ہوگی، وہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، فیصلے حق کے ساتھ ہوں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہی اپنے آپ کو چیک کر لیجئے، اگر ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ کہیے، خوش ہو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آج کے اس دور میں ہم اللہ کے گھر میں حاضری دے رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم غریبوں کے کام آ رہے ہیں، ہم کسی سے چھینتے نہیں ہیں، ہم بلکہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم ان کے کام آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی چیزیں ہیں، یہی کام آئیں گی، یہی ہمیں جنت دلوائیں گی، یہی نیک اعمال ہوں گے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جہنم سے آزادی دلوائیں گے، جنت الفردوس کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔